جن کو نظر نہیں آتا وہ تنقید کرتے رہتے ہیں. جب خود سمندر میں ڈوب جاؤ تو پھر سمجھ آتا ہے کہ دنیا ہے تصوف کی کون سی. ٹھیک ہے. تو پھر یہ بات ہے اس کے اندر. اس لیے پوری جگہ آپ کو ادب نظر آئے گا, محبت نظر آئے گی, بلکہ آپ کو ایک اس کے. اب تیسری جو چیز ہے کہ جو ضروری بات ہے, اس بارے میں ایک دو باتیں آخر میں پھر کروں گا. اب ایک اور جو چیز امپورٹنٹ میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ ہز لائف بیسڈ آن دی ارلیسٹ سورسز. وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے کوشش یہ کی ہے, بلکہ کیا کہ 8ویں اور 9ویں صدی ہجری عیسوی, یعنی اسلام کے 200-250 سال کے بعد جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کے اوپر ہی انہوں نے مدار اٹھایا سارا. یعنی آپ سمجھ لیں کہ 200-250 سال بعد جو رسول اللہ کی سیرت پہ کتابیں لکھی گئی ہیں, جو احادیث لکھی گئی ہیں, انہی پر انہوں نے سارا سٹرکچر اٹھایا اس کتاب کا. بعد کی کتابوں پر نہیں گئے, بیسڈ آن دا ارلیسٹ سورسز ہیں, کیونکہ عربی زبانی خود جانتے تھے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں مثال کے طور پر یہ کون سی کتابیں ہیں. سب سے پہلے تو قرآن حکیم ہے, جنہوں نے بیبلیوگرافی پیچھے دی ہوئی ہے اپنی کتاب کے. اس میں ایک تو قرآن حکیم ہے سب سے اوپر, پھر سیرت ابن اسحاق ہے, پھر ابن سعد کی کتاب الطبقات الکبیر ہے جس کو طبقات ابن کبیر کہتے ہیں, ابن سعد کہتے ہیں. پھر واقدی کی کتاب ہے کتاب المغازی, یہ ان غزوات کی تاریخ ہے جن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی. یہ وہ کتابیں ہیں. اس کے علاوہ اس میں محمد بن عبداللہ الارزقی کی اخبار مکہ, محمد بن عبد الجریر کی تاریخ الرسول الملوک, اور انہی کی تفسیر قرآن سے بھی استفادہ کیا. تاریخ طبری سے بھی انہوں نے استفادہ کیا اور تفسیر طبری سے بھی استفادہ کیا. عبد الرحمن بن عبداللہ السہیلی کی الروض العنف سے بھی انہوں نے استفادہ کیا. اور اس کے علاوہ 9ویں صدی کے 8ویں محدثین کے حوالے سے اچھا, اس کے علاوہ بخاری شریف سے استفادہ کیا, ابو داؤد سے, ابن محمد بن عیسیٰ ترمذی کی یہ والی کتاب پڑھی میرے پاس ہی پڑھی, جامع ترمذی, یہ والی جامع ترمذی ہے. پھر اس کے بعد ابو داؤد سے بھی سیرت حدیث کی جو کتاب ہے. پھر عبد الرحمن الدارمی کی دارمی شریف ہے جو محمد ابن ماجہ کی ٹھیک ہے وہ پڑھی ہوئی ہے, یہاں پر بھی پڑھی ہے سنن ابن ماجہ. یہ ساری کتابیں میرے پاس پڑھی الحمدللہ. اور پھر سنن کبریٰ سے بھی استفادہ کیا, پھر بغوی کی کتاب سے بھی استفادہ کیا, اور مشکوٰۃ المصابیح سے بھی. تو یہ ساری کتابیں اب دیکھ لیں, یہ ابتدائی کتابیں ہیں جو 200-250 سال بعد لکھی گئی اسلام کے. تو ارلیسٹ سورسز پر انہوں نے لکھی اور بعد کے سورسز استعمال ہی نہیں کیا. تو اس کتاب کی خوبی یہ ہے, یہ ایک الگ سے کہ سارے کے سارے اوتھینٹک سورسز اٹھائے ہیں انہوں نے. پھر ایک صوفی کے ہاتھ کی لکھی ہوئی قلم ہے, ایک عالم فاضل کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب ہے. تو انگریزی میں جس نے پڑھنی ہو تو اس کو ضرور پڑھے. جس کو نہیں پتا تھا اس کتاب کا اور وہ رسول اللہ کی سیرت کو جاننا چاہتا ہے, یا میں کون سی کتاب کو پڑھوں, تو کیرن آرمسٹرانگ نے لکھی, فلاں نے لکھی, بہت لوگوں نے لکھی ہے. کچھ نہیں اچھی بھی لکھی ہوگی, لیکن اس سے اچھی ابھی آج تک کسی نے نہیں لکھی. ابھی 150-200-250 سال کی جتنی بھی ہسٹری ہے جس میں رسول اللہ کی سیرت پہ کتابیں لکھی گئی 150 سال کے اندر, اس پائے کی ایک بھی کتاب انگریزی زبان میں نہیں. تو انگریزی میں تو جس نے بھی پڑھنی ہے اس کو پڑھے. اردو میں ہمارے پاس کئی چوائس ہوتی ہے. اب سوال یہ آتا ہے کہ یار اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں, ہر آدمی تو انگریزی نہیں جانتا, کہ اگر انگریزی انڈیا کے اندر 1 کروڑ 1.25 کروڑ لوگ ہی ہیں جو انگریزی جانتے ہیں, اور دھوم ایسے مچی جیسے انڈیا میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے انگریزی میں شاید رونا شروع کر دیتا ہے. میں نے خود کل سارے اسٹیٹسٹک چیک کیے تھے, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, سری لنکا, ادھر ادھر, کہ جو انگریز وہ آ کر گیا تو وہ انگریزی تو جان ہی نہیں رہی, وہ کم بس کچھ ایسی آتی ہے نہ جاتی, نہ ہمیں آتی ہے نہ ہمارے ملک سے یہ واپس جاتی ہے. تو میں نے چیک تو کر لوں, میں نے کہا اس کا تو چیک کیا تو پتا چلا کہ معاملہ ادھر بھی بڑا گڑبڑ ہے. تو ہمارا ہی پاکستانیوں کا نہیں ہے, وہ پریشان نہ ہو پاکستانی. انگریزی کی ساڑھے پیو دی زبان ہے یار, جہی بھی زبان تمہیں چنگی ہے بولو, پڑھو, لکھو. ہاں جب ضرورت پڑے تو انگریزی کو اتنا سیکھ لو کہ کام نکل جائے, بس ٹھیک ہے, اوکے. یہ کوئی جنت میں جانے والی زبان نہیں. ہاں انگریزی جب سیکھنے ہماری, جب سائنس ٹیکنالوجی پڑھیں گے, جدید علوم پڑھیں گے, تو پھر اتنی ضرور سیکھ لو کہ جس سے تم وہ جدید علوم سے استفادہ کر سکو. بس ٹھیک ہے, اس کو اپنے اوپر obsession نہ بنا لو, پاگل نہ ہو جاؤ. اس کو جو بولتے ہیں ان کو دیکھ کر احساس کمتری کا شکار نہ ہو جاؤ. یار احساس کمتری کا شکار نہیں ہوتے. پنجابی بھی فخر سے بولو, پشتو بھی فخر سے بولو, سندھی بھی فخر سے بولو, اور دھگڑ بولو. ٹھیک ہے. انگریز جب بول رہے ہوتے ہیں انگریزی میں دیکھتا ہوں, آپ کا کیا حال بھائی, تو بھائی وہ بھی تو الٹی سیدھی ہماری اردو انگریزی کی ٹانگ توڑ دیتے ہیں. اگر ہم پاکستانی یا انڈینز یا پٹھان یا بنگلہ دیشی توڑتے ہیں ٹانگ ان کی زبان کی, تو اس میں کیا پرابلم ہے. جب وہ بولتے ہیں تو وہ کون سی صحیح اردو بول رہے ہوتے ہیں, یا بہت اچھی اردو بول دیتے ہیں. اکا دکا کوئی بندہ نکل آتا ہے کسی زبان کے اندر, اسے ٹینشن نہیں لینی, اپنے لہجے میں زبان بولو. میں کہا کرتا ہوں آپ اردو والے ہیں, اردو کے لہجے میں بولو,
جس قوم کی جو زبان ہے وہ اسی لہجے میں بول سکتی ہے. اس میں برٹش، امریکن، کینیڈین اور آسٹریلوی اور فلانی اور ڈھمکانی اور نیوزی لینڈ کی کو چکر میں مت پڑو. بس بی ایزی یار. علامہ اقبال جتنا بڑا آدمی جس نے ریکنسٹرکشن لکھی ہے، جو پی ایچ ڈی کر کے آیا، یہ اعلیٰ سے، وہ کہتے ہیں کہ انگریزی کا استعمال بہت کم کرتے تھے، زیادہ تر پنجابی میں گفتگو کرتے تھے. اور اس کے علاوہ جب کوئی دلی سے، حیدرآباد سے کوئی شخص آتا تھا اس کے ساتھ اردو میں بات کرتے تھے. ہر بندے سے پنجابی میں صرف جب پتہ لگتا تھا دلی سے آیا، حیدرآباد سے، کوئی لکھنؤ سے آیا ملنے، اس دن اردو میں گفتگو کرتے تھے اور انگریزی کا استعمال بہت کم کرتے تھے. کیونکہ یار پاگل تھوڑی نا انسان. لینگویج ایک لینگویج ہوتی ہے، لینگویج اظہار خیال کے لیے ہوتی ہے، بات سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، اور پڑھے لکھے کے لیے وہ علم حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے. تو آپ اگر پڑھے لکھے آدمی ہو، علمی فکری آدمی ہو، تو پھر پڑھو انگریزی زبان کے ذریعے. اور کسی نے سبزی ترکاری کی انگریزی سیکھ لی ہے تو وہ پڑھے لکھے والی انگریزی تو کبھی نہیں بول سکتا. وہ سبزی ترکاری والی انگریزی بول لے گا، لوگ سمجھیں گے پڑھا لکھا آدمی ہے. تو جاہلوں کا تو یہ پرابلم ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انگریزی بول رہا ہے تو شاید یہ بہت پڑھا لکھا آدمی. اور میں نے زیادہ تر انگریزی بولنے والوں کو جاہل پایا، معاذ اللہ استغفر اللہ. اور معذرت چاہتا ہوں، معاذ اللہ استغفر اللہ، معذرت کا خاص کار ہوں. معاذ اللہ استغفر اللہ ٹھیک کا جملہ ویسے منہ سے نکل گیا، سہون، سلپ آف ٹنگ تھی. تو معذرت کے ساتھ زیادہ تر لوگوں کو میں نے جاہل ہی پایا، جو باہر سے گھوم گھما کے آتے ہیں، 4 دن 2 سال 4 سال رہ کر آگے انگریزی. بھائی تو پڑھا کیا ہے، سیکھا کیا ہے؟ تم نے اگر تم نے کچھ پڑھ لکھ لیا، سیکھ لیا ہے، وہ بتاؤ. تو کوئی بھی آدمی کسی بھی ملک میں جا کے چند سالوں میں، چند مہینوں میں کوئی لینگویج سیکھ لیتا ہے، اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ لینگویج تو صرف وہ تم نے سبزی ترکاری کی زبان سیکھ لی، ہیلو ہائی کی زبان سیکھ لی، اوکے. لیکن جب علم کی زبان آئے گی، وہ علم کی زبان اور ہے، انٹلیکچوئل کی لینگویج اور ہے، اہل علم کی زبان اور ہے. جیسے عربی بہت سارے لوگ بولتے ہیں، لیکن جو عربی فصاحہ ہے وہ اہل علم ہی بولتے ہیں. تو اہل علم جب اپنی انگریزی بولتے ہیں، وہ انگریزی اور ہوتی ہے. اور یہ سبزی ترکاری والی بول کے آ کے پاکستان میں یہ بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم لوگ یہاں کا جو پی ایچ ڈی ہے اس کے بھی باپ بن گئے. تو ٹھیک ہے نا، جو پینڈو گیا تھا، وہ پینڈو گیا تو انہوں نے کہا جی اتنے نیانے بھی انگریزی بولتے ہیں، ساڈے تے پڑھے لکھے بھی نہیں بول سکتے 16-18 جماعتیں پڑھ کے بھی. تو خیر وہ جی جہالت کی نشانی. اب آگے اپنے موضوع پر پھر سے آتا ہوں. اس لیے میں نے کہا تھا کہ میں ایسے حضرت داد جہاں بیٹھ گئے سو بیٹھ گئے، اس نے حضرت سجاد جہاں بیٹھ گئے سو بیٹھ گئے. اب آپ موضوع پہ دوبارہ آ جاتا ہوں. آپ کو میں بڑے مزے کی بات بتاؤں، میں نے کئی سال سی ایس ایس کو، او لیولز کو، پھر اے لیولز کو، سی ایس ایس کو، گریجویشن لیول پر انگریزی پڑھائی ہے. لیکن میں ہمیشہ کہا کرتا تھا یہ پڑھا اس لیے رہا ہوں کہ یہ میری ضرورت ہے، انگریزی میری ضرورت ہے، اردو میری محبت ہے. اور محبت کے برابر کبھی ضرورت نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے نا، وہ اللہ کی طرف سے دل میں ہوتی ہے. جو چیز دل میں ہے وہ ہے. تو ضرورت بتاتی ہے دماغ کو کہ یہ ضرورت ہے، اس چیز کو حاصل کرو، یہ ضرورت پوری کرو. لیکن دل ہے، دل تو اللہ نے بنایا. دل کا تعلق جو ہے اور شے کے ساتھ، جو اللہ نے جس چیز کی محبت رکھ دی تو رکھ دی. ٹھیک ہے، اب آئیں اب اس موضوع کی طرف. وہ کیا ہے کہ دیکھیں اس کے بارے میں سید حسین نصر، جو جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے، چیئرمین ہے، چیئرپرسن ہے، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے، کیا نام ہے، جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے. وہ اس کے بارے میں لکھتے ہیں، ان کے بارے میں، یہ جو ہیں مارٹن لنکس کے بارے میں. اس زمانے میں انہیں یہ جب شروع میں مسلمان ہوتے ان کو صدی ابو بکر کے نام سے پکارا جاتا تھا. انہیں صرف اسلام ہی سے محبت نہیں تھی کہ اللہ نے یہ دین ان کے لیے پسند کیا تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے عربی زبان پر بھی پورا عبور حاصل کر لیا تھا اور اسلامی ثقافت میں رچ بس گئے تھے. یہ ہے وہ بات ان کے اندر. یہ جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے جو چیئرمین ہے سید حسین نصر، ان کی ساری کتابیں میرے پاس پڑھی ہیں سید حسین نصر کی. اب آگے چل کے وہ کہتے ہیں، اب دیکھیں ان کا مزاج. ایک مرتبہ ہم قاہرہ کے مرکزی مقام راس الحسین، یہاں پر حضرت امام حسین کا سر مبارک جو تھا نا، راس سر کو کہتے ہیں عربی، راس الحسین، وہاں پر ایک روایت ہے کہ ان کا سر مبارک وہاں پر تدفین کی گئی تھی. تو وہاں پر ان کا ایک مزار بنا وہ سر مبارک کے حوالے سے، اس کو راس الحسین کہتے ہیں، کہ زیارت کے لیے جا رہے تھے. ٹھیک ہے جی، قاہرہ میں ہی ہے، جامعہ الازہر کے پاس ہی ہے وہ جگہ، جہاں پر حضرت امام حسین کا ایک مزار بنا ہوا ہے، جہاں پر کہا جاتا ہے کہ یہ ان کا سر مبارک کی تدفین یہاں کی. تو کہتے ہیں جب وہ وہاں پہنچے تو وہ کیونکہ رہتے تھے مصر کے اندر، تو کہتے ہیں نواسہ رسول کے مقبرے کی جالی کے قریب پہنچ کر وہ گویا ہوئے. بولے کون بولے؟ مارٹن لنکس بولے، میں جب بھی یہاں آتا ہوں یوں لگتا ہے کہ میرا ٹھکانہ ہی یہ ہے اہل بیت سے محبت، یہ ہے روحانیت، اللہ کے رسول سے محبت، ان کی آل سے محبت. وہ کہتے ہیں میرا ٹھکانہ ہی ہے. تو یہ انگریزوں کو نہیں سمجھ آ سکتی. تو دیکھو ہمارا تو ایمان ہی ہے کہ رسول اللہ کا شادی گرائی، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک تم اپنی
اپنی اولاد، اپنی مال، اپنی اولاد، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرو. تو ہمارا تو وہ ویسٹرن آتھرز اس کو سمجھ نہیں سکتے. یہ کیسے یہ ایسی کتابیں لکھتے ہیں اور ایسی باتیں اپنے نبی کے بارے میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، کیونکہ وہ ان کو اپنے نبی سے ایسی محبت ہے ہی نہیں. وہ تو ان کے کارٹون بھی بنا لیتے ہیں، فلمیں بھی بنا لیتے ہیں، جو کرنا کر لیتے ہیں، جو کہنا کہہ دیتے ہیں، بس ٹھیک ہے. اور نہ ہی وہ ان کی زندگی کے لیے وہ زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ ان کی زندگی. ان کا جو دل میں آتا ہے وہ کرتے کہتے ہیں. ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ بہترین نمونہ رسول اللہ کی زندگی ہے. اچھا جی، شیخ ابو بکر سراج الدین 60 سال سے زیادہ مدت پر راہ طریقت پر گامزن رہے. راہ طریقت کا مطلب ہے تصوف کے راستے پر رہے، روحانیت کے راستے پر. ان کی زندگی کا ہر لمحہ خدا کے لیے، یاد خدا کے لیے وقف تھا. اس راستے پر سفر کرنے کے لیے جو خدا کے لیے، خدا تک لے جائے. ایک زمانے تک وہ باقاعدگی سے شیخ عیسیٰ کی خدمت میں حاضر. شیخ عیسیٰ سے مراد ہے ان کے جو استاد تھے فرتھ جوف شما، ان کا نام شیخ عیسیٰ تھا. وہ جو سوئس تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے. ایک زمانے میں تک باقاعدگی سے شیخ عیسیٰ کی خدمت میں حاضر ہونے کی سفر کرتے. اس کے علاوہ عالم اسلام کے مختلف ملکوں، مراکش سے ملائیشیا تک ان کی آمد و رفت کا سفر جاری رہتا تھا، وغیرہ وغیرہ. تو آپ نے اب دیکھا کہ یہ تھے جناب. اس کی یہ والی بات بھی مکمل ہو گئی ہے. اب آپ کو میں دکھاتا ہوں اس کا آخری جو پیج ہے، اس پر دیکھیں کہاں ختم کرتے ہیں اپنی کتاب کو. اپنی کتاب کو یہ ختم کرتے ہیں: having delivered his message in this world, he had gone to fulfill in it the hereafter, where he would continue to be for them and for others. But without the limitations of life on earth, the key of mercy, the key of paradise, the spirit of truth, the happiness of God, verily God and his angels, well in blessings and profit. O ye who believe, invoke blessing upon him and give him greetings of peace. یہ ان کے جملے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ کتنی خوبصورت انہوں نے کتاب کا اینڈ، یہ آخری چند لائنیں جو یہاں پر کتاب ہوتے ہیں، اس سے ان کے مزاج کا پتہ لگتا ہے. کیا مطلب ہے؟ اس دنیا میں اپنا پیغام دینے کے بعد اب یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ عالم آخرت میں اس خاطر تشریف لے گئے جہاں رہ کر وہ ان کے لیے اور ان سب کے لیے اس دنیا کی حیات اور موت سے ماورا ہو کر ہمیشہ کے لیے کلید رحمت بنے رہیں گے. کلید رحمت، کلید جنت، روح حقانیت اور اللہ کا سرور ابد الآباد تک دیتے رہیں گے. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اور اس کے رسول، فرشتے رسول اللہ پر صلوات یعنی درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، اہل ایمان، تم بھی رسول اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو جیسا کہ بھیجنے کا حق ہے. تو آپ اندازہ کریں کس طرح سے انہوں نے محبت کے ساتھ درود پر ختم کی ہے کتاب، کہ کیسے تشریف لے گئے. تو یہ کتاب جو ہے ضرور پڑھیں، اور جن کو انگریزی نہیں آتی وہ اس کو اردو میں پڑھیں. یہ اردو میں بتا دوں، یہ کاظم جعفری صاحب نے اس کا ترجمہ کیا. یہ کاظم جعفری صاحب جو ہیں یہ 1916 میں ہندوستان میں پیدا ہوئے. پھر اس کے بعد یہ پاکستان، انہوں نے انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی، پاکستان میں آ گئے. اور پھر پاکستان میں یہ آ کر محکمہ جو ریلوے کا تھا اس میں، پاکستان ریلوے میں انہوں نے جاب کر لی. 1975 میں ان کی ریٹائرمنٹ ہوئی 60 سال کی عمر میں. اور 1975 ہی میں یہ کینیڈا میں جا بسے. اور کینیڈا میں جا کر پھر 2010 تک یہ انہوں نے زندگی کینیڈا میں گزاری. باقی کی زندگی 1975 سے 2010 تک جب ان کا وصال ہوا. تو کینیڈا میں بھی جا کے 60 سال کے بعد انہوں نے وہاں پر بھی تعلیم حاصل کی، پڑھتے رہے. اور پھر انہوں نے اپنی زندگی کے آخری حصے میں اس کتاب کا ترجمہ کیا. بڑے محبت بھرا ترجمہ ہے، ترجمہ بہت اچھا، بڑا نفیس چھاپا ہے. یہ میرا خیال کہ انہوں نے چھاپا ہے، یہ بک کارنر والوں نے چھاپا ہوا، اور بڑی نفیس چھاپی ہوئی. تو اس کا ترجمہ بھی بہت اچھا ہے. اور جو کیا نام ہے ان کا، محمد سہیل عمر صاحب جو اقبال ایونٹ کے ڈائریکٹر ہیں، انہوں نے اس کے اوپر نظرثانی کی ہے اس ترجمے کے اوپر. تو یہ ترجمہ بھی بہت اچھا ہے. نظرثانی کرنے والے بڑے آدمی ہیں سہیل عمر صاحب. میں میرا اس سے سمجھ لیجیے کہ ایک تعلق ہے، تعلق خاطر ہے، اور میرے بزرگوں میں سے ہیں. میں ان کے پاس کئی دفعہ حاضر ہوں، ان سے کافی کچھ سیکھا گفتگو کے ذریعے. دس ورک، اس کے بارے میں دیکھیں، اس پہ تبصرہ لکھا ہوا ہے نیو یارک لنڈن ٹائمز نے. دس ورک از وائڈلی ریکگنائزڈ ایز دا موسٹ ریڈیبل اکاؤنٹ آف دا لائف آف دا پروفٹ ٹو ڈیٹ. ٹھیک ہے. پھر وہ نیو یارک کا ایک اور رسالہ ہے پیرابولا، وہ کہتے ہیں فار دوز انٹرسٹڈ ان اسلام ون وے اور این ادر اٹ از میسمرائزنگ. ٹھیک ہے. تو اب ان کا ترجمے کی خوبی کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. انہوں نے جو اردو میں ترجمہ کیا اس کی خوبی ہے، انہوں نے یہ ترجمہ کیا تقریباً 18 ماہ میں یہ مکمل کیا. جلدی جلدی مہینے 2 مہینے میں ہوتا ہے. بعض اگر پبلشر کہتا ہے ترجمہ کر دو، کہتا ہے کتنی جلد، وہ کہتا ہے جی 1.5 مہینے کرا دو. وہ کہتا ہے نہیں یار مجھے آپ جو ہے
हजूर जनाब पब्लिशर को फी पेज उसने डिसाइड किया होता है इतने पर पेज का इतना पैसा दें। वो कहता है ऐसा करेंगे मैं जनाब आपको मुझे 3 महीने तो दे दें। वो कहेगा नहीं, 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 नहीं इतने नहीं फलां-फलां ढमका और फिर वो जल्दी, 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 जल्दी तर्जुमा। तो वो तर्जुमा ऐसे नहीं हुए बड़े शौक और मोहब्बत से किया उन्होंने तर्जुमा, बाज़ारी तर्जुमा नहीं है। और इस तर्जुमे को उन्होंने कनाडा में ही लिखा अपनी ज़िंदगी के आखिरी में तर्जुमा किया और 18 माह में किया और मैंने पूरी कोशिश की है कि तर्जुमे का असलूब बयान बिल्कुल किताब के मुताबिक हो। लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा मुकम्मल कर एक लाइन नहीं छोड़ी, लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा किया और फिर पूरी कोशिश की कि तर्जुमा का असलूब बयान किताब के मुताबिक हो। बहरहाल और इसकी मैंने बताया कि इसका जो इसकी इस इसके 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 इसको जो नज़रसानी की है मोहम्मद सुहेल उमर बहुत बड़ा नाम है इक़बालियात के हवाले से। काज़िम जाफ़री साहब का तर्जुमा है। तो ये उर्दू में जो पढ़ना चाहते हैं मेरे पास ये एडिशन कब का पड़ा हुआ है। ये ये मेरे पास पड़ा हुआ है, ये तर्जुमा एडिशन 2020 का है। तो देखें ये भी कितना खूबसूरत, साफ-सुथरा। तो ये है जी आज की किताब का तबसरा और गपशप। और अब आखिरी बात क्या है, वो फिर वो शेर है ना कि इनकी सारी इसमें अदब का पहलू है इसके अंदर। कहीं पर भी मगरिब के आगे झुकने वाली बात नहीं है कि डर गए और झुक गए और वेस्ट को लॉजिकल जैसे गांधी साहब जैसे लोग हैं और मौलाना वहीदुद्दीन खान बहुत अच्छे काम भी किए हैं मौलाना वहीदुद्दीन खान, लेकिन कहीं न कहीं अपोलोजेटिक नज़र। सर सैयद अहमद खान से लेकर एक रिवायत चली अपोलोजेटिक मुसलमानों के अंदर। तो सर सैयद अहमद खान की भी तहरीरों में अगर आप उठा के देखिए अपोलोजेटिक अंदाज़ है। इकबाल के यहाँ अपोलोजेटिक नहीं है। फिर इसी तरह से अगर आप मौलाना वहीदुद्दीन खान के यहाँ वो अपोलोजेटिक अप्रोच। फिर इसी तरह से गांधी साहब के यहाँ देखो अपोलोजेटिक। इकबाल जैसे लोग इन जैसे लोग हैं जो इस्लाम की रूहानियत को भी जानते हैं, रसूलुल्लाह से हुब्ब और ताल्लुक को भी जानते हैं। तो वो क्यों हैं ये वेस्ट वाले नहीं जान सकते? क्यों नहीं जान सकते कि हम इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं मुसलमान? जिसमें मार्टिन लिंक्स की भी एक्चुअली मार्टिन लिंक्स के हवाले से क्योंकि वो खुद मुसलमान थे ना मार्टिन लिंक्स। तो आलम मगरिब वालों को नहीं समझ आ सकती कि अपने नबी से ऐसी मोहब्बत क्यों करते हैं या हो कैसे सकती है? ये तो यार कोई शायद खुदा ना खासा कोई ज़हनी तौर पर एक अजीब-सी कोई चीज़ है उनको लगता है। लेकिन वो क्या है कि वो अदब गाहीस्त ज़ेरे आसमां अज़ अर्श नाज़ुक तर नफ़स गुम करदा मी आयत जुनैद व बायज़ीद ईं जा कि ज़ेरे आसमान यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर एक ऐसी अदबगाह है जहाँ जनाब जुनैद और जनाब बायज़ीद जैसे बुलंद मर्तबत औलिया भी सांस रोक कर चलते हैं। ये ज़द बुखारी का शेर है। बस हम तो ऐसे ही हैं मुसलमान लोग, मोमिन लोग जो अल्लाह ने इनको ईमान देता है। उनको उनको पता है कि ईमान हमारा मुकम्मल नहीं होगा जब तक अपनी जान से बढ़कर रसूलुल्लाह से मोहब्बत नहीं करेंगे। आज के लिए यही कुछ इंशाल्लाह फिर आइंदा कभी इस मौके पर फिर कल किसी को नए मौजू पर गुफ्तगू करूँगा इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिएगा, मेरी दुआ ज़रूर कीजिएगा जो सुन रहे हैं और मैं आप लोगों के लिए ज़रूर दुआ करता हूँ और दुआ का मैं हरीस हूँ। अस्सलाम वालेकुम।